میں آج کل ایک کام کر رہا ہوں اور یہ جیسے ایک کلاس روم ایکٹیویٹی کی طرح ہے کہ ہمارا جو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ سویا پڑا ہے. وہ اپنے نظام تعلیم کی وجہ سے اور دیگر کنڈیشنز، چاہے وہ باطنی ہوں چاہے خارجی ہوں، وہ سب کنڈیشنز ہمیں سکیڑنے کا کام کر رہی ہیں. تو یہ سکڑنے کے نتیجے میں ہمارا دماغ بہت ہی معمولی چیزوں کو بھی تازگی دینے کے لائق نہیں رہ گیا. یعنی چیزیں علم میں آ کر ذہن میں ایک پہچان بنا کر تجربے میں ایک طرح کے احساسات میں ڈھل جانے کے بعد باسی ہو جاتی ہیں، کلیشے بن جاتی ہیں، اور ان میں کوئی کشش نہیں باقی رہتی، نہ ذہن کے لیے نہ احساسات کے لیے. تو جو زبانیں زندہ رہتی ہیں انہیں لکھنے اور بولنے والے ان چیزوں کی کشش کو مدھم نہیں پڑنے دیتے، ان چیزوں میں پیدا ہو جانے والی فرسودگی اور پرانے پن کو دور کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہر چیز پر گرد بیٹھتی ہے. تو وہ گرد اگر جھاڑی نہ جائے تو پھر وہ چیز اور اس سے منسوب لفظ وہ بھی جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے، وہ بھی انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ذہن اس لفظ سے صرف حافظے کی حد تک تعلق رکھتا ہے. تو ہمارے بہت بڑے مسائل کی ایک وجہ یہ ہے جو میں نے عرض کی کہ ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کے پرانے پن کو دور کرنا تو بات کی بات ہے، اسے محسوس کرنے کے بھی لائق نہیں رہ گئے. یہ اجتماعی طور پہ اگر میں کہوں پاکستانیوں کی بڑی بیماری کیا ہے، یعنی ہم اہل پاکستان کی، تو یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ چیزوں کو لفظ، ان کا نام، چیزوں کو ان کے ایڈجیکٹیوز وہ جو ہیں وہ اٹھان کی حالت میں رکھتے ہیں، وہ ان میں کشش کے نئے نئے زاویے پیدا کرتے ہیں انسان کے لیے. تو وہ ہم ان کو وہ سب فراہم کر نہیں رہے، ہمارا زبان سے وہ تعلق رہ ہی نہیں گیا. تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں باطنی انتشار بھی مریضوں کی طرح ہے، وہ سوچنے والوں کی طرح نہیں ہے. اور ہماری جو جرائم بھی ہیں وہ چوروں کی طرح ہیں، ڈاکوؤں کی طرح نہیں ہیں. مطلب ہمارے ہر عمل میں جیسے ایک مردانگی غائب ہو رہی ہے، ایک انسان ہونا غائب ہو رہا ہے، یا یہ کہ بغاوت ہے تو وہ بڑی بغاوت ہے، ایسا باغیانہ پیشن غائب ہو رہا ہے، اور اطاعت ہے تو وہ ایک انتہا درجے کی میننگ فلنس اور تاثیر کے ساتھ ہے، وہ سب غائب ہو رہی ہے. یعنی ہمارے اندر سے چیزوں کو بلندی دینے والا جو آرڈر ہے وہ غائب ہو رہا ہے ہماری غفلت کی وجہ سے. یعنی حتیٰ یہ کہ ہم دنیا اگر کسی سے پوچھیں کہ تمہیں کتنی دنیا چاہیے، تو اسے جتنی دنیا کی خواہش ہوگی وہ ایک امریکی کے لیے شرمناک ہوگی کہ بھئی تمہارا کیا آئیڈیل ہے، دنیا تو کتنے پیسے چاہیے. تو یہ 1 کروڑ 2 کروڑ میں رہ جائے گا. تو مطلب یہ کہ ہماری انسانیت کو توڑنے والی بھی جو خواہشات ہیں نا،
وہ بھی بہت گھٹیا درجے کی رہ گئی ہیں، وہ بھی بہت معمولی درجے کی رہ گئی ہیں۔ تو اب جس کے گناہ ہی بہت معمولی اور گھٹیا ہوں، اس کی نیکیاں تو اس سے بھی زیادہ پست اور معمولی ہوتی ہیں، کیونکہ نیکیوں کا مرتبہ گناہوں کے قد سے متعین ہوتا ہے، کہ گناہ جتنا قداور ہوگا، نیکی کو اس سے بلند رکھنے کی کوشش میں انسان اپنے پورے شعور اور ارادے اور قلب کی حضوری کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ تو ہمارے یہاں اس طرح کا ڈائلیکٹسزم نہیں ہے۔ ہمیں مارنا ہے تو کاکروچ کو مارنا ہے، اور اگر اس سے بچانا ہے تو کچن کو بچانا ہے۔ تو ہم جسے بچانا چاہتے ہیں وہ بھی ایک دیگچی ہے، اور جس سے بچنے کے لیے اس پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں وہ ایک کاکروچ ہے۔ تو یہ ساری فتح، افادیت، حفاظت، نفع، نقصان، یہ سب کچھ بہت ہی جیسے حشرات الارض کی طرح ہو گیا ہے۔ اس کے لیے میں نے وہ شروع کیا ہے کہ ذہن کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں، ذہن تمام احوال کی، ایک ٹائم اور ایک اسپیس۔ تو جیسے ہم بہت فلاسفیکل پیچیدگیوں میں نہ بھی جائیں، بالکل سادہ طریقے سے دیکھیں تو ہمارے یہاں لفظوں کے دو لوکیلز ہیں، یعنی دو خاندان ہیں یا دو طرح کے کینوس ہیں، کہ ہماری تمام زبان انہی دو کینوس پہ لکھی ہوئی ہے۔ ایک کینوس ہے اسپیس، مکان، تو آپ اس میں لفظوں کو دیکھیں، افعال کو دیکھیں، اور بھی تمام گرامر کی جو اصطلاحات ہیں انہیں دیکھیں تو کچھ الفاظ اور الفاظ کی تراکیب مکانی ہیں اور کچھ کی زمانی ہیں۔ جن میں پھیلاؤ ہے وہ مکانی ہیں، جن میں اشارہ ہے وہ مکانی ہیں، جن میں حرکت ہے وہ زمانی ہے۔ وہ جیسے مثال طور پہ یہاں، وہاں، جہاں، یہ سارے جو یہ کلمات ہیں یہ مکانی ہیں۔ تو اسی طرح سے ساعت، حرکت، کل، یہ جو الفاظ ہیں جو ہماری زبان کے پلرز ہیں، مطلب پوری زبان ان دونوں پہ کھڑی ہوتی ہے، تو وہ زمانی ہیں۔ تو اگر ہم مکانی الفاظ میں ایک دھماکہ سا، ڈائنامائٹ سا کریں، اس کے اندر کے ایٹم کو تلاش کر کے بلاسٹ کریں، تو اس کے نتیجے میں ہم پر ہمارا اسپیس جو اتنا سا رہ گیا ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح ہمارا ٹائم جو 24 گھنٹے کا رہ گیا ہے، یہ ٹائم بڑھ جائے گا۔ تو تصور وقت اور تصور مکان اگر بڑھتا چلا جائے تو اس حساب سے آدمی کا ذہن اور اس کی شخصیت اور اس کی دنیا، اس کے نظریات، اس کے عقائد سب پھیلاؤ پانے لگتے ہیں، سب میں وسعت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور اگر ان دونوں تصورات میں تنگی ہے تو خدا بھی آپ کا چھوٹا ہے، دنیا بھی آپ کی چھوٹی ہے، انسان بھی آپ کا چھوٹا ہے۔ تو اس کے لیے جیسے ہم لڑ رہے ہیں کئی طرح سے، تو ایک نمونہ اس کا یہ پلے ہے جو ایبسرڈ ہے۔ ایبسرڈ کا مطلب یہ ہے کہ خرگوش کے دماغ میں شیر کے خیالات ڈالنے کی کوشش کی جائے، یہ ایبسرڈزم ہے، اور اس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو ایبسرڈ کر کے دکھائیں، کیونکہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہم نے فارم چوہوں کے بنا رکھے ہیں، بلیوں سے نفرت ہے، تو اب یہ اس میں بلی کو لائیے تو وہ کچھ اکھاڑ پچھاڑ کرے نا، تو یہ ہے۔
تو اس پلے کا نام ہے، نام سے ہی ظاہر ہو جائے گا کہ یہاں ادھر وہاں ادھر. اب اس کو اشارے سے کیسے بھی پڑھتے رہیے کہ یہاں ادھر اور وہاں ادھر، تو یعنی کہ آپ ان میں فاصلہ پیدا کر لیں، ان کے فاصلے کو کم کرتے چلے جائیں. دونوں صورتوں میں آپ کا جو چھوٹا سا اتنا سا ایک اسپیس ہے وہ پہلی ضرب میں ٹوٹ جائے گا کہ جو ادھر یہاں جو ادھر وہاں کا اشارہ ہے وہاں کی سمت بن جائے تو گویا آپ نے اسپیس کو اپنی مرضی کے مطابق کر دیا، اور آپ ادھر کو وہاں کا اشاریہ بنا دیں، وہاں کا وہ کیا نام ہے سمت، وہاں کی سمت بنا دیں. تو آپ ذرا سا اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کے اندر موجود طے شدہ وہاں اور ادھر اور یہاں اور ادھر جیسے آپ نفرت سے اس کو رد کر دیں گے. جیسے آپ کے جسم پہ کوئی دھبا پڑا ہوا تھا جس پر آپ اچانک متوجہ ہوئے ہیں، اور اس کو جس ایمرجنسی سے شرمندگی سے آپ دھوئیں گے، عین وہی حالت آپ کے دماغ کی ہوگی جو لفظ سے پروان چڑھتا ہے اور لفظ ہی کی بنیاد پہ مرتا ہے. تو یہ پلے ہے، منظر ہے. روہی سمجھتے ہیں، روہی چولستان مطلب صحرا ہے بہاولپور سے لے کر، تو روہی جس کو ہمارے یہاں صحرائے چولستان کہتے ہیں، وہ چولستان سندھ میں آ کے تھر کہلاتا ہے اور اس طرف رہ کے روہی کہلاتا ہے. تو روہی کا ایک گاؤں، اس کے کردار ہیں پیارے میاں مجذوب. یہ خیرپور میں پیدا ہوئے، انگلینڈ میں پڑھے، حیدرآباد میں مرید ہوئے، کراچی میں شیخ بنے اور بہاولپور میں مجذوب ہوئے. دوسرا کردار ہے حضرت جی. یہ پیارے میاں کے پیر زادے ہیں. نام ہے عباد اللہ صابری. مشہور چشتی بزرگ حماد اللہ صابری کے بیٹے، پاک پتن میں پیدا ہوئے، حیدرآباد میں گدی سنبھالی چھوڑی اور کراچی میں پیارے میاں کے ساتھ رہنے لگے. تیسرا کردار ہیں خان صاحب سچے. گائک ہیں، کلاسیکل گائک ہیں، پیارے میاں کے لڑکپن کے دوست، حضرت جی کے برادر نسبتی اور مائی کنگن کے منہ بولے بیٹے. چوتھا اور آخری کردار ہیں اور مرکزی کردار مائی کنگن، اندھی خاتون، پیارے میاں کی منہ بولی ماں رضیہ بی بی. اسی گاؤں میں پیدا ہوئیں، بیوی بنی ماں بنی، بیوہ ہوئیں اندھی ہوئیں. منظر ہے 2 کمروں کا کچا گھر. ایک کمرے میں مائی کنگن، دوسرے میں پیارے میاں، حضرت جی اور خان صاحب سچے. ڈائیلاگ. حضرت جی پیارے میاں سے: چائے تم نے بنائی ہے؟ پیارے میاں: نہیں. حضرت جی: پھر کس نے؟ پیارے میاں: کسی نے نہیں. حضرت جی: پیارے میاں کبھی ہوش میں بھی رہا کرو. پیارے میاں: سر چکرا جاتا ہے. حضرت جی: ہمارا تو نہیں چکراتا. پیارے میاں: تم ہوش میں نہ رہا کرو. پیارے میاں ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہوش میں نہ رہا کرو.
حضرت جی اداس ہو کر جی نہیں لگتا. اب اس میں گیپس ہیں رکھنے ہیں، وہ خود آپ کو بھرنے ہیں. تو پیارے میاں کہہ رہے ہیں تم ہوش میں نہ رہا کرو. حضرت جی اداس ہو کر جواب دے رہے ہیں کہ جی نہیں لگتا. جواب یہ ہوش میں نہ رہا کرو کا ہے کہ ہوش میں نہ رہنے سے جی نہیں لگتا. خان صاحب سچے گھبرا کر کس کا جی کس کا جی. حضرت جی ارے بھائی میرا جی میرا. پیارے میاں منہ پھلا کر مجذوب ہیں. پیارے میاں منہ پھلا کر میرا بڑا آیا میرا. خان صاحب سچے میں میرا. اب جیسے گائک چیزوں میں وہ کرتا ہے نا، اس انداز سے دیکھیے گا. میں میرا میں میرا میرا میں. یہی تو ہے ہوش مندی. پیارے میاں لہک کر ہوش نہیں ہوش. اس پہ غور کیجئے گا پنکچویشن پہ. ہوش نہیں ہوش ہوش نہیں ہوش. پنکچویشن پہ غور کیجئے گا. مائی کنگن کے نواسے نے کمرے کے باہر سے آواز لگائی اماں بلا رہی ہیں. ڈائیلاگ. پیارے میاں حضرت جی سے چل بھائی میں میرا چل بھائی میں میرا تجھے تو تیرا بناتے ہیں تجھے تو تیرا بناتے ہیں. خان صاحب سچے بھیرویں کی طرز پر تجھے تیرا بناتے ہیں تجھے تیرا. پیارے میاں مائی کنگن کا ماتھا چوم کر اماں دیکھنا سکھا دو. پیارے میاں مجذوب ہیں، یہ ذہن میں رہے. پیارے میاں مائی کنگن کا ماتھا چوم کر اماں دیکھنا سکھا دو. مائی کنگن بابا نہ دیکھنا تو سیکھ جا. یہ حضرت جی کہاں ہے؟ حضرت جی مائی کنگن کا ہاتھ چوم کر اماں آپ کے قدموں میں. مائی کنگن حضرت جی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اتنا بھرا سر یعنی اتنا بھرا ہوا سر اتنا بھرا سر تیرا ہی ہے. حضرت جی شرما کر اماں میری غفلت سے بھرا ہے. مائی کنگن نہیں بابا تجھ سے. حضرت جی پریشان ہو کر مجھ سے. خان صاحب سچے مجھ سے نہیں تجھ سے. مائی کنگن ہاں خالی تجھ سے. پیارے میاں لہک کر بھرا ہوا سر ڈرا ہوا سر بھرا ہے تجھ سے ڈرا ہے مجھ سے. خان صاحب سچے پیارے میاں سے تم بے سرے ہی رہے. مائی کنگن او بابا حضرت جی. یہ بابا حضرت جی پہ بھی غور کیجیے گا. بابا بچے کو کہتے ہیں وہاں کی زبان میں. او بابا حضرت جی خالی سر بھرا خالی تجھ سے. خالی سر بھرا خالی تجھ سے. سمجھا کہ نہیں؟ حضرت جی خالی بھی کہیں خالی سے بھرتا ہے. مائی کنگن ایک آہ بھر کر خالی کو خالی ہی بھرتا ہے. خالی
خالی خالی ہی سے بھرتا ہے، خالی کو خالی ہی بھرتا ہے، خالی خالی ہی سے بھرتا ہے۔ پیارے میاں جھوم جھوم کر خلا سے بھرا خلا، خلا سے خالی خلا، خلا خلا خلا، ہلا ہلا ہلا۔ پیارے میاں کے خاموش ہو جانے کے بعد خان صاحب سچے نے، جو گائک ہیں، یہی بول دہرائے۔ مائی کنگن استغراق میں چلی گئیں، حضرت جی پر لرزہ طاری ہو گیا اور پیارے میاں ہوش میں آ گئے۔ ڈائیلاگ پیارے میاں خان صاحب سچے سے: رہنے تو سچے، جانے تو سچے، ہم اتنے گہرے نہیں ہیں۔ وہ خلا بھرنا وہ سب ذہن میں رہے۔ رہنے دو سچے، جانے دو سچے، ہم اتنے گہرے نہیں ہیں۔ مائی کنگن کے نواسے نے کھانا لگا دیا۔ ڈائیلاگ حضرت جی اماں کو میں کھلاؤں گا، کیونکہ وہ نابینا ہے۔ حضرت جی کہتے ہیں اماں کو میں کھلاؤں گا۔ مائی کنگن بری بات، روزے دار کو نہیں کھلاتے۔ خان صاحب سچے: حضرت جی تم بھی پیٹ کے ہلکے نکلے۔ مائی کنگن رہنے دے سچے بابا، اندھی بائی کا کیا راز؟ پیارے میاں جلالی آواز میں: راز راز آنکھوں سے چھپتا ہے، دیکھتی نہیں ہو ہمیں، کبھی دکھائی دیا وہ؟ مائی کنگن بابا روٹی کھا پانی پی۔ پیارے میاں اسی کیفیت میں بھوکا رہوں گا، میں پیاسا رہوں گا۔ مائی کنگن روٹی نہیں کھائے گا تو بھوکا کیسے رہے گا؟ پانی نہیں پیے گا تو پیاس کیسے لگے گی؟ خان صاحب سچے: اور دیکھے گا نہیں تو اندھا کیسے ہوگا؟ پیارے میاں جھوم کر: اور اندھا نہیں ہوا تو دیکھے گا کیسے؟ کیسے کیسے کیسے؟ خان صاحب سچے بیزاری سے: او میاں جھوم لیا کر مگر گانا چھوڑ دے۔ حضرت جی مائی کنگن سے: دیکھ رہی ہو اماں لڑتے ہی رہتے ہیں، مطلب یہ دونوں۔ مائی کنگن: بابا میں انہیں نہیں دیکھتی، بابا میں انہیں نہیں دیکھتی۔ خان صاحب سچے: اماں بس انہیں دیکھتی ہے، انہیں۔ مائی کنگن چیخ کر: نہ انہیں نہ انہیں، بابا میں تو اندھی ہوں۔ پیارے میاں تالی بجا کر: پھنس گئے پیارے سچے، سچے کھائیں غچے۔ منظر مائی کنگن کے نواسے کا بچہ اندر آیا، حضرت جی سے ہاتھ ملایا، پیارے میاں سے گلے ملا، خان صاحب سچے کے بال کھینچے اور ہنسنے لگا۔ ڈائیلاگ مائی کنگن بچے سے: بابا منہ نہیں دھویا؟ بچہ نہیں کہتا ہوا باہر بھاگ گیا۔ ڈائیلاگ خان صاحب سچے: اماں تم نے اسے تو دیکھ لیا؟ پیارے میاں غصے سے: اسے نہیں اسے۔ کیوں اماں؟ مائی کنگن: بابا
اندھی اسے نہیں دیکھ سکتی. پیارے میاں اور غصے سے، اندھی کیا اسے بھی نہیں دیکھ سکتی؟ اسے یعنی کہ اس کو، بس اس کو. حضرت جی پیارے میاں کچھ ہوش بھی ہے کہ کہاں ہو؟ پیارے میاں بلکتے ہوئے، کہاں کہاں ہے یہ کہاں؟ کدھر ہے یہ کہاں؟ خان صاحب سچے پورے ٹھاٹھ کے ساتھ، کہاں کدھر ہے، کدھر کہاں ہے، کہاں کدھر. پیارے میاں دھیمی آواز میں، جہاں جدھر ہے، یہاں ادھر ہے، وہاں ادھر ہے، کہاں کدھر ہے. اس کو غور کیجیے گا، جہاں جدھر ہے، یہاں ادھر ہے، وہاں ادھر ہے، کہاں کدھر ہے. حضرت جی بے ہوش ہو گئے. مائی کنگن کو ہنسی آ گئی. مائی کنگن، نہیں بابا نہیں، یہاں ادھر ہے، وہاں ادھر ہے، ادھر یہاں ہے، ادھر وہاں ہے. اور خان صاحب سچے نے بالآخر گائیکی کو اس کی معراج تک پہنچا دیا. یہاں ادھر ہے، ادھر یہاں ہے، وہاں ادھر ہے، ادھر وہاں ہے، ادھر ادھر ہے، ادھر ادھر ہے، یہاں وہاں ہے، وہاں یہاں ہے، یہاں کہاں ہے، وہاں کہاں ہے. یہ پلے تھا